کریں. گو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس شخصیت کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں، محترم نذیر رضوی صاحب، ہمارے سابقہ ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس RTO لاہور سے ان کا تعلق تھا. اب ماشاءاللہ یہ اپنا چیمبر ہولڈ کر رہے ہیں. رضوی صاحب کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو نئی پود ہے FBR کی نئی امپلائمنٹ، پرانے لوگ تو خیر اکثریت جانتی ہے، نئے جو لوگ ہیں جو آنے والا وقت جن کے کندھوں پہ ہے، ان نئی پود کو اس چیز سے روشناس کرانا کہ ہائرنگ اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات جو نذیر رضوی صاحب کی قیادت میں ہم نے وہ ہمارے جو مطالبات تھے 85 کے بعد جو ہم نے حکومتوں سے منظور کروائے. میں تھوڑا سا اس پس منظر میں جانا چاہتا ہوں. اس وقت سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہوتا تھا جو آج کل FBR یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے. اس وقت CBR کو یہ فیسلٹی نہیں حاصل تھی دیگر وفاقی اداروں کی طرح کہ انہیں ہائرنگ کی فیسلٹی دی ہے. تو نذیر رضوی صاحب نے لاہور زون سے اس علم کو بلند کیا امپلائیز کے حقوق کے لیے، اور آہستہ آہستہ ان کے قافلے میں پورے پاکستان سے دوست شامل ہونا شروع ہو گئے. ریجنل ٹیکس آفس لاہور جو اب RTO کہلاتا ہے، اس وقت یہ لاہور زون تھا. اسی طرح راولپنڈی زون، اور جو اب ریجنل آفس ہے اس وقت یہ زونل آفس ہوتے تھے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پہلا ٹینیور تھا اور گرمیوں کے دن تھے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. حنیف طیب صاحب تھے، حنیف طیب صاحب ورکس منسٹر تھے. تو ہم نے ایک احتجاجی پروگرام نذیر رضوی صاحب کی قیادت میں لانچ ہوا. میں تو اس وقت ایک ورکر کی حیثیت تھی میری، اور میں الحمدللہ کالج دور سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پارٹیسپیٹ کرتا ہے. میرا اسکول آف تھاٹ ہی امپلائیز اور اسٹوڈنٹس کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنا رہی ہے. تو اس دور میں یہ بہت بڑی فیسلٹی تھی ہائرنگ کی، جو پہلے 5 شہروں کے لیے منظور ہوا. وہ کریڈٹ نذیر رضوی صاحب کا ہے. میں چاہوں گا، میں بہت زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، ابھی بھی لمبی تمہید ہوگی. میں چاہوں گا کہ نذیر رضوی صاحب اپنے آنے والے گزرے ہوئے وقت کی چیزیں بتائیں، اور آنے والا وقت جن نوجوانوں نے سنبھالنا ہے ان کے گوش گزار کریں کہ یہ کیسے ہوا. جی نذیر رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور میری عزت افزائی کی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ FBR جو پہلے CBR تھا، اس کے امپلائیز کی ویلفیئر کے لیے ہم نے جس جدوجہد کا آغاز کیا اور پھر اس کو بند کر دیتے ٹھیک ہے، روک دیں. ہاں پاس ہاں جی. گو. اس کے لیے میں نے لاہور سے جدوجہد کا آغاز کیا. پہلی دفعہ میں 89 میں لاہور کا صدر منتخب ہوا پورے پینل کے ساتھ. تو جب جدوجہد کا آغاز کیا تو پتہ چلا کہ اگر میں یہ مزید کو 20 سال بھی کوشش کرتا رہوں لاہور لیول پہ، تو چونکہ مسائل سارے CBR اسلام آباد سے متعلقہ ہیں اور وہیں سے حل ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہ پورے پاکستان کے CBR کے ملازمین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور اس کے بعد پھر جدوجہد کا آغاز کیا جائے. تو اس کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی. پہلے ہم کراچی گئے، پھر اسلام آباد گئے، کیونکہ اس وقت بن چکے تھے 2 ریجنل ٹیکس آفس وجود میں آ چکے تھے. ایک لاہور تھا اور ایک کراچی تھا. جو لاہور والا ریجنل ٹیکس آفس ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کو وہ کرتا تھا کور، یعنی پنجاب اور سرحد کو. اس وقت سرحد صوبہ ہوتا تھا
اور جو ریجن ریجن تو وہ اس لیے جو کراچی والا تھا وہ کوئٹہ تک تھا، جی جی تو اس لیے ہم نے کراچی سے آغاز کیا. تو اس وقت ایم کیو ایم کا بڑا زور تھا، تو وہاں کا جو یونٹ تھا ہمارا کراچی کا امپلائیز ویلفیئر ایسوسیشن کے حوالے سے، وہ ڈائریکٹلی سپروائز ہوتا تھا ایم کیو ایم کی طرف. تو اس لیے شروع میں کچھ مشکلات بھی ہوئی، کیونکہ ایک بڑا مشہور نام ایم کیو ایم کا اس وقت تھا، کیا نام ہے اس کا، وہ ہمارے یو ڈی سی تھے اس وقت انکم ٹیکس میں، وہ فاروق نام کا، کیا فاروق بھائی، تو ان کے وہ زیر کنٹرول تھا. بہرحال ہمارے مذاکرات چلتے رہے 2-3 دن، تو وہ ہمارے بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ گفت و شنید کرنے کے بعد پھر ایک آدھ اس میں سے اٹھ جاتے، اپروول لے اتھارٹی سے اپروول لے آتے. بہرحال یہ بڑا ایک کٹھن دور تھا. انہوں نے پھر ہم کامیاب ہو گئے متحد ہونے میں، تو پھر آ گیا مسئلہ کہ آگے اس کی قیادت کون کرے. تو بہرحال وہ بڑے مہربان تھے، انہوں نے مجھے یہ پاکستان لیول کی جو ہے قیادت سونپی، چیئرمین منتخب کیا، تو سیکٹری شپ جو ہے وہ کراچی کو ملی. اس طرح سے ہم نے باقی جتنے چھوٹے چھوٹے یونٹ تھے ڈویژنل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہم سب کے پاس گئے، ان کو سمجھایا بجھایا، ان کو کنونس کیا، اور ایک پلیٹ فارم پہ ہم ایکشن کمیٹی، آل پاکستان انکم ٹیکس امپلائیز ایکشن کمیٹی کے نام سے فورم کی تشکیل ہوئی. تو اس سے ہم نے جو ملکی لیول کے ہمارے تمام امپلائیز لیول کے مسائل تھے سی بی آر سے متعلقہ، وہ ایک ڈیمانڈ کی شکل میں ہم نے سی بی آر کے چیئرمین کو دیے. اس پہ کئی میٹنگز ہوئیں، جن میں سر فہرست یہ ہیرنگ کا ایشو بھی تھا. 73 سے لے کر کوئی ملازم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کنفرم نہیں ہوا تھا، سارے عارضی ٹیمپریری چلے آ رہے تھے. اور ایک انسپیکٹر کا جو ہے وہ ایک کنوینس الاؤنٹ ہوتا تھا، وہ اسپیشل جو ہے وہ کوئی 73 سے چلا آ رہا تھا، جب پیٹرول کی قیمت کو چند ٹکے تھی، تو وہی الاؤنس چلا آ رہا تھا. اسی طرح سپروائزر تھا، وہ عرصہ دراز سے 10ویں اسکیل میں چلا آ رہا تھا، اس کی فردر پروموشن کوئی نہیں تھی. اسی طرح بہت سارے مسائل تھے جو ہم نے جو ہے اسٹینو تھا، اسٹینوگرافر، پروموشن چینل کوئی نہیں تھے. تو اس کے لیے ہم نے جدوجہد کا آغاز کیا. تو چیئرمین صاحب سے کئی میٹنگز ہوئیں، وہ کنوینس بھی ہو جاتے تھے، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. اس سلسلے میں ہیرنگ کے ایشو پہ حنیف طیب وقت جو منسٹر تھے، وہ ان سے ہمارا پیار محبت اس حوالے سے تھا کہ وہ انجمن طلبہ اسلام کے بانیوں میں سے تھے. تو ہمارا بھی اس تنظیم سے کالج لیول پہ تعلق رہا، تو اس لیے حنیف طیب سے بڑا پیار کا اور احترام کا رشتہ تھا. انہوں نے ہماری بڑی مدد کی اس میں، لیکن وہ منطقی انجام تک یہ ایشو نہ جا سکا کہ اس کے بعد وہ حکومت ختم ہو گئی. آگے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت، نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. تو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ پہلے دیا ہوا تھا، ہمارے مذاکرات چلتے رہے، جو ناکام ہوئے اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا تھا. تو الٹیمیٹ ہم ہڑتال پہ چلے گئے، وہ پاکستان لیول پہ 80 میں. جب ہڑتال پہ گئے تو کنفرنٹیشن مرکز اور صوبے کی گورنمنٹ کی اتنی تھی کہ مرکز والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہڑتال پہ گئے ہیں صوبے والوں نے ان کا چونکہ جو لیڈر ہے وہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے اور لاہور پنجاب میں فال کرتا ہے، تو لہذا یہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ شاید یہ کر رہے ہیں مرکزی حکومت کو جو ہے نا وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے. حالانکہ ہمارے اپنے مسائل تھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کس کی حکومت ہے اور کس کی نہیں، سارے ہمارے اپنے. اور سرکاری ملازم کی کوئی پارٹی ہو بھی نہیں سکتی، پسند نا پسند ایک اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا اور نہ لینا چاہیے. تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس سے ہی متعلقہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں، اور ان سے ہی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی ہو. لیکن یہ تاثر جو ہے نا وہ مطلب ہمارے بارے میں یہ ڈیولپ ہو گیا. تو اس وجہ سے
کر کرا کے چیئرمین سی بی آر سے ہماری جو ہے نا وہ ایک میٹنگ ہوئی اور کتنے دن چلتی رہی. پہلی ہڑتال جو ہے وہ 13 دن رہی. اس کے نتیجے میں چیئرمین یزدانی صاحب تھے, ان کے ساتھ ہماری میٹنگ میں 14 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہو گیا, جس پہ انہوں نے بھی سائن کیے, ہم نے بھی سائن کیے, اور وعدہ یہ کیا گیا کہ 90 دن کے اندر ان ساری چیزوں پہ عمل درآمد ہو جائے گا, جن میں میں بھول گیا کہ یہ ان سروس جو ہمارے امپلائی ہیں بھرتی میں ان کے بچوں کا کوٹا جو ہے یہ بھی شامل تھا کہ مقرر کیا جائے. تو اس قسم کے مسائل تھے. بہرحال وہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا, ہم نے کال آف کر دی, سٹرائک کال آف ہو گئی. وہ 90 دن ہم انتظار کرتے رہے, ریمائنڈر دیتے رہے, لیکن کوئی عمل درآمد نہ ہوا, بلکہ ہم نے کچھ 6 مہینے انتظار کیا تو نہیں ہو سکا عمل درآمد. پھر ہم ہڑتال پہ چلے گئے. تو اس وقت پھر ہڑتال پورے پاکستان میں وہ 17 دن چلی. تو نتیجتاً ہمارے مذاکرات, پھر چیئرمین سی بی آر نے ہمارے ساتھ مذاکرات کی بڑی کوشش کی, لیکن ہم نے اس سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا. اس وجہ سے کیا کہ یہ مسائل پیدا انہی کی وجہ سے ہوئے کہ ٹیبل پہ وہ ایگری ہوئے, انہوں نے تحریری معاہدہ کیا, لیکن اس کے بعد اس سے بیک آؤٹ کر کے اس پہ عمل درآمد نہ کر سکے. تو اس لیے ہم نے کہا جی ہم نے چیئرمین سی بی آر سے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے. ہمارے گورنمنٹ نے بڑا پریشر ہمارے اوپر ڈالا کہ آپ چیئرمین سی بی آر سے ملے, لیکن ہم نہیں ملے. بلکہ یوں بھی ہوا کہ پھر وزیر خزانہ تھے احسان پراچا صاحب, ان سے ہم میٹنگ کے لیے گئے تو آگے چیئرمین سی بی آر بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا جی کہ پہلے ان کو فارغ کریں تو پھر ہم آپ سے میٹنگ کریں گے. وہ کہنے لگے جی کیوں؟ میں کہا جی یہ ایگریمنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, تو یہ ذمہ داری آج جو ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ڈائریکٹلی یہ چیئرمین سی بی آر ہیں کہ انہوں نے اگر عمل درآمد نہیں کرنا تھا تو یہ ایگریمنٹ کس لیے کیا. تو چونکہ انہوں نے ایگریمنٹ آنر نہیں کیا, اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ مذاکرات یا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. لہٰذا پراچا صاحب نے ان کو اٹھا دیا میٹنگ سے, وہ چلے گئے اور ہماری میٹنگ کامیاب ہوئی. انہوں نے ہمارے جو مطالبات تھے وہ سارے نہ صرف تسلیم کیے, بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ ہائرنگ کا جو ایشو خاص طور پہ اصل ایشو ہائرنگ کا جو ایشو تھا, اس کے لیے وقف منسٹری نے یہ شرط رکھ دی کہ 2.5 کروڑ روپیہ اس وقت اگر فنانس منسٹری ریلیز کرتی ہے تو پھر ہم اس کو پول پہ لیتے, ورنہ نہیں لیتے. تو اس وقت 2.5 کروڑ 89 میں بڑی رقم تھی, بہت بڑی رقم تھی, بہت بڑی رقم تھی. آج تو شاید اس کی ویلیو نہ ہو. تو پراچا صاحب جو ہیں نا, بہرحال وہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, کہ انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ 2 دن میں یہ فنڈز جو ہیں ریلیز کر دیتا ہوں. انہوں نے پھر وہ فنڈز ریلیز کیے. اس کے بعد وقف منسٹری نے نوٹیفکیشن ایشو کیا سی بی آر کے ملازمین کو پول پہ لینے کا. لے لیا گیا. یعنی پہلے تو ہم پول پہ ہی نہیں تھے, اسٹیٹ آفس کے وقف منسٹری کے پول پہ آئے. 5 بڑے جو شہر تھے, 5 بڑے شہر آئے جس طرح کے باقی تھے. تو اس طریقے سے ہم نے ان مسائل سی بی آر کو جو ہے وہ اسٹیٹ آفس کے پول پہ دے دیا, اور یوں سی بی آر کے امپلائیز جو آج فیسلٹی ہوئے ہاں جی آج فیسلٹی لے رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد ہے جو ہم سب نے مل کے کی. طویل جدوجہد کا سہرا جہاں تمام امپلائیز پہ جاتا ہے. یاد رکھیں, کوئی بھی تحریک, کوئی بھی قافلہ, کوئی بھی موومنٹ جو ہے وہ کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب اس کو ایک مخلص لیڈر کی لیڈرشپ جو ہے وہ میسر ہو. تو نذیر رضوی صاحب از دی مین کہ جنہوں نے سی بی آر کے امپلائیز کو وہ قیادت فراہم کی. آج میں الحمدللہ فخر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگ, یہ ہمارے بڑے بھائی, جن کی شبانہ روز کاوشوں کے باعث آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے امپلائیز ہائرنگ کی جو فیسلٹی اویل کر رہے ہیں, ان کا سہرا ان محترم کے سر پہ ہے. دیکھنے والے سامعین کا بہت شکریہ. محترم ساتھیوں, ہم تو اپنا وقت گزار چکے, میری بھی 1.5 سال نوکری رہ گئی, لیکن جب بھی ضرورت محسوس ہو, جو بھی آپ کو لیڈ کرے اس کی
کوششوں میں نیک نیتی کے ساتھ اپنا ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں تاکہ لیڈرشپ آپ کے حقوق کی جد و جہد کر سکے. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. FPR زندہ باد، پاکستان زندہ باد.